عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہی وہ بات تھی جو مدینہ منورہ میں آپ کہہ رہے تھے جب خندق کھود رہے تھے اور پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور اپنی کلاڑی مارتے تھے پتھر پر، چنگاریاں نکلتی تھی تو فرماتے تھے شام کے محلات مجھے دکھا دیے گئے، عراق کے محل دکھا دیے گئے، یمن کے محل دکھا دیے گئے۔ کبھی یہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اطراف و اکناف کے علاقے مجھے دکھا دیے گئے اور میری مملکت وہاں تک پہنچے گی۔ اور کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہ عیسیٰ مسیح کو اتارے گا اور مہدی کو ظاہر کرے گا اور دنیا پر نظام حق برپا کیا جائے گا۔ کبھی یہ فرماتے تھے کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، عزت والا عزت کے ساتھ داخل ہوگا اور ذلیل آدمی ناک رگڑ کے داخل ہوگا۔ کتنے بیانات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بیانات اول دور و بعد کے دور کے لیے جن شرائط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان شرائط کا اگر قومیں اور امتیں لحاظ رکھیں جو اپنے کو نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی ہیں، بات اتحاد کی بھی ہے اور تعلیم کی بھی ہے اور محبت کی بھی ہے اور تربیت کی بھی ہے اور تزکیے کی بھی ہے، یہ ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ فرقوں میں تقسیم نہیں ہونا ہے، کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی سلفی نہیں، کوئی فلاں نہیں۔ ہر وہ لفظ جو تفریق پیدا کرے، ہر وہ لفظ جو کھائی کھود دے، ہر وہ لفظ جو خلیج بنا دے، مجرمانہ لفظ ہے، کافرانہ لفظ ہے، طاغیانہ اور باغیانہ لفظ ہے۔ اگر وہ تفریق کرتا ہے اور اگر وہ تفریق نہیں کرتا، تعارف کے لیے بولا جا رہا ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، میں بریلی کا رہنے والا ہوں، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اس حد تک بات ہو رہی، میں نے وہاں پڑھا، میں نے وہاں پڑھا، اور اس سے تفریق نہیں پیدا ہو رہی، ٹکڑوں میں لوگ نہیں بٹ رہے، تو پھر اس کا استعمال جائز ہے ورنہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اعلان کر دیا گیا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، تم نے نئے نام کیسے تراشے؟ شریعت دی تھی، نئے قانون کیسے تراشے؟ ایک خدا تھا، نئے خدا کیسے تراشے؟ خاتم النبیین ایک تھے، دوسرے نبی کیسے تراشے؟ ایسے ہی اس لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کیوں لائے؟ دفن کر دو اپنے الفاظ اور اصطلاحات کو، دفن کر دو اپنے تفریقوں کو اور پوری ایک امت بن کر سامنے آ جاؤ۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری امت ایک امت ہے، میں رب ہوں، میری بندگی کرو۔ اور فرمایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر، تفریقہ مت کرو، ٹولیوں میں مت بٹو، گروہوں میں مت بٹو۔ اس ملک کے ایک بڑے ذمہ دار سبرامونیم سامی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا تو کام ہی ہے کہ مسلمانوں میں ہم تفریقے پیدا کریں اور ہم نے تو فلاں طبقوں کا اپنے قریب کر لیا ہے۔ یہ بیان وہ دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ ماحول ملا ہوا ہے، ان کو گندا اور ناپاک ماحول ملا ہوا ہے تو اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور گندے ماحول سے کیڑے تلاش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر قرآنی ماحول قائم کر دیا جائے اور صحیح اسلامی ماحول قائم کر دیا جائے تو کسی بھی انسان کو اس کا موقع نہیں لگے گا کہ اس امت کی دیوار میں کوئی شگاف پیدا کرے۔ اس امت کی دیوار میں شگاف نہیں لگنا چاہیے، اور آج جیسے یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اور شریعت اسلامیہ میں عدم مداخلت کے خلاف سارے حلقے متفق ہو گئے ہیں تو انہیں یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنے نام بھی بدل کر صرف اپنے کو مسلمان کہیں گے، ہمارا تعارف یہ ہوگا، اور اپنے تعارف کے ساتھ اپنے ہم جن بزرگوں کا حوالہ دیں گے وہ ہوں گے جو آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق رکھتے ہوں، جن کا آپ نے حوالہ دیا۔ آپ نے اپنا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کا اتباع کرنا، اور کبھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، میرے بعد خلفاء راشدین کا اتباع کرنا، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا، اور ان کے طریقے کو دانتوں تلے دبا لینا۔ اور کہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو اللہ نے بڑا مقام نصیب فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن پاک میں اس کی صراحت کر دی گئی، لہذا ان کے اس مقام کو یاد رکھنا۔ اگر امت
حضور کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، تابعین کو دیکھے، ائمہ فقہاء اور محدثین کو دیکھے، اور اپنے بعد کے دور کے لوگوں کو جھگڑے میں نہ لائے، ان کے مسائل کو اس طرح نہ پیش کرے کہ گویا وہ قرآن و سنت کے اصل ترجمان بن گئے، اور کوئی ہندوستان کا ہے تو کوئی کہیں کا ہے، اس نے علاقائی طور پر اپنی مرجعیت کو ثابت کر دیا یا لوگوں نے مان لیا، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں۔ حوالہ دیا جائے گا تو حضور پاک علیہ السلام کا، صحابہ کا، تابعین کا، آگے بڑھ کر ائمہ مجتہدین کا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد کا، اور حوالہ بخاری کا، مسلم کا، فلاں فلاں کا حوالے دیے جائیں گے، تو ان کے جن پر پوری امت متفق۔ جب اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے گا تو پھر تفریقوں کے فتنے از خود ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو بہت سے اپنے داخلی علاجات ہیں جن کے بارے میں ہم کو پوری ہمت کے ساتھ اور فیصلہ کن انداز میں طے کرنا پڑے گا مسائل کو، لیکن اصلاً جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے کہ پوری دنیا ہمیں دبوچ کے کھا جانا چاہتی ہے، ایک واقعہ ہے اور اس کے بہت سے طریقے، اس میں ہمیں طے کر لینا ہے کہ ہرگز ہمیں وقت کے فرعونوں نمرودوں سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا ہے، کوئی درخواست نہیں کرنی ہے، کوئی رجوع نہیں کرنا ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے کو مضبوط کرنا ہے، اپنی حجت قائم کرنی ہے، اپنی دعوت کو پیش کرنا ہے، اپنے سسٹم کو وجود میں لانا ہے۔ جہاں ہم آباد ہیں وہاں ہر فرد پڑھا لکھا ہو، جہاں ہم آباد ہیں وہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جہاں ہم آباد ہیں وہاں گلیاں صاف ستھری ہوں، مکان اچھے بنے ہوئے ہوں، جہاں ہم آباد ہوں وہاں اسپتال ہو، وہاں اسکول ہو، وہاں رفاہی کام ہو رہے ہوں، جہاں ہم آباد ہوں وہاں پر ایک اچھے تمدن کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہو، ہماری ساری توجہ اس پر مبذول کی جائے، نہ ہم انتظار میں بیٹھیں کہ میونسپلٹی ہماری اصلاح کر دے، ہمارے علاقے کی صفائی کر دے، اور ہمارا ایم ایل اے کر دے، ہمارا ایم پی کر دے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ سے یہ سب نکال دیجئے، تصویریں سب نکال دیجئے، اور یہ طے کر لیجئے کہ صرف ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے افراد کاموں کو سنبھالیں گے اور کریں گے، از خود کریں گے، اور اپنے وجود کے ساتھ کریں گے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کریں گے، اور ہم اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی ہر پہلو سے اور ہر جگہ کریں گے۔ یہ فیصلہ ہے جو بہت اہم ہے۔ اسی فیصلے سے راجستھان کے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور یو پی کے بھی، اور تمام صوبوں ہی کے نہیں تمام ملکوں کے مسئلے اسی سے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اللہ اسی کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ امت کب رجوع کرے گی، اور یہ امت کب اللہ کے ساتھ معاملہ استوار کرے گی، کب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کب ہم جند اللہ بنیں گے، کب یہ کہا جائے گا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کب ہم حزب اللہ بنیں گے، اللہ کی پارٹی کب بنیں گے، اللہ کے لشکر کب بنیں گے، اس لیے کہ صفات انہی کی ہے، وعدے انہی سے ہیں، لہذا جب ہم حزب اللہ بن جائیں گے، جند اللہ بن جائیں گے، اور جب ہم انصار اللہ بن جائیں گے، من انصاری الاللہ قال الحواریجون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ یہ صفات مطلوب ہے، ہمیں انصار اللہ بننا ہے، ہمیں حزب اللہ بننا ہے، ہمیں جند اللہ بننا ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ جب ہم پر صحیح معنی میں منطبق ہونے لگیں گے، حالات کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک نئی دنیا انشاءاللہ وجود میں آئے گی۔ اور ابھی ہم جس دور میں ہیں اس میں ریش ہونا، تیش میں آنا درست نہیں۔ کفو ایدیکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاتھ روکے رکھو اور اللہ سے رشتہ قائم رکھو، مناجات کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، اور جو کام بتائے گئے ہیں وہ کرتے رہو۔ ابھی اس مرحلے سے گزرو، اس مرحلے سے نکل کر پھر دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ عطا فرمائے۔